کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دن جیسے اڑ کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، ذہن میں شور سا چلتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ رہ گیا، بچوں کو اٹھانا، ناشتہ، کپڑے، صفائی، پھر جیسے دن آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر میرا دل بھی نہ تھکنے لگتا ہے۔ میں ہر کام کرتی ہوں، مگر جب رات ہوتی ہے نا تو بھی دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ سارا دن گزر گیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا، سارا دن گزر گیا۔ یہ احساس جو ہے نا پھر ہمارے اندر اور تھکن پیدا کر دیتا ہے جو ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر ٹپس اینڈ ایڈوائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی، ایسے ہی میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے۔ ناشتے کی بعد کی روٹین ہے اور آپ کو پتہ ہے پورا کچن بکھرا ہے جس کو میں ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوں۔ ساتھ ہی اپنے ٹاپک بھی آتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جب ہمارے کام کمپلیٹ نہیں ہوتے، کچھ کام رہ جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہم ہمت ہار رہے ہیں، ہمارا سارا کچھ نہیں ہو رہا، تو بس ہمارے اندر نا ایک دکھ یہ ہوتا ہے۔ مگر آخر نا میں نے خود کو پھر سمجھایا، میں نے کئی بار سوچا کیا واقعی وقت کم ہے یا میں خود اپنی ترتیب کھو بیٹھی ہوں۔ پھر میں نے ایک دن خود سے سوال کیا کہ اگر وقت سب کے پاس برابر ہے تو پھر لوگ سکون سے کیسے جیتے ہیں، تو میں ہمیشہ کیوں بھاگتی رہتی ہوں۔ اسی سوال نے نا میری زندگی بدل دی کہ میں نے وقت کو خود کو سمجھنا شروع کیا۔ اب وقت کو نہیں ہم سمجھیں گے، یعنی کہ میں نے سمجھا کہ میں نے خود کو سمجھنا ہے کہ میں کیسے اپنی روٹین کو سیٹ کر سکتی ہوں۔ تو نمبر 1 پہ مجھے وقت کیوں نہیں ملتا، میں نے محسوس کیا نمبر 1 کہ وقت کا مسئلہ اصل میں وقت کا نہیں ہے، دل کے بکھرنے کا ہوتا ہے۔ کہ میں اکثر ایک وقت میں کیا کرتی ہوں، 10 کام لے کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کچن میں لگے ہیں، ساتھ ہی مشین لگا لیں اور ساتھ ہی کوئی اور کام کر لیں، ساتھ ہی فون بھی آ رہے ہیں اور بیچ میں برتن بھی ہیں اور بیچ میں بچہ بھی کچھ مانگ رہا ہے اور دماغ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ جب اتنے کام ساتھ اکٹھے ہو جائیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہم اپنی ترتیب کھو دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے اپنے کاموں کو ہینڈل کریں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہر وقت بھاگ رہی ہوں مگر منزل کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری دن کی شروعات ہی نا بغیر ترتیب کے ہوتی ہے، کوئی پلان نہیں، کوئی ترجیح نہیں۔ جب یہ چیزیں میں نے دیکھی تو پھر میں نے اب سمجھا، اور سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے وقت نکالتی ہوں مگر خود کے لیے نہیں۔ میں ہمیشہ خود کو آخر میں دیکھتی تھی، سوچتی تھی پہلے سب کے کام ہو جاتے تھے پھر اپنے لیے وقت نکال لوں گی، مگر وہ پھر کیا، اینڈ پہ تھکے ہونا اور پھر اپنے لیے ظاہر ہے پھر خود کو میں بھول جاتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی جو میرے گھر کی جو بے ترتیبی تھی نا، اس کو میں نے کیسے بدلا۔ دوسرے نمبر پہ وقت کا قابو میں لانے کی سوچ۔ پھر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں وقت کے پیچھے نہیں بھاگوں گی بلکہ خود کو سنبھالوں گی۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ سب کچھ مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں اپنی کوشش کر لوں اور پرسکون رہوں۔ میں نے مان لیا کہ یہ دن الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی کچھ، کبھی دل خوش ہوتا ہے، کبھی وہ بوجھل ہوتا ہے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے، کمزوری نہیں ہے۔ تو میں نے سیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلی پرفیکٹ ہوں اور ایک دن میں ڈیلی ملٹی ٹاسک میں اتنے کام کر سکوں، یعنی کہ میں نے خود کو سمجھا۔ میں یہ بھی سوچا کہ وقت نکلتا نہیں ہے، وقت بنایا جاتا ہے۔ میں جتنا ترتیب سے سوچتی ہوں اتنا وقت میرے حق میں نا جو بابرکت ہوتا جاتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہوں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کون سی غلطی ہیں، اور تیسرے حصے پہ میرے 10 سنہری رسول۔ یہ وہ باتیں جنہوں نے میرا دن اور میرا مزاج اور میری زندگی بدل دی۔ صبح میرا وقت ہے، نماز کے بعد 30 منٹ صرف میرے ہیں، نہ فون، نہ شور، نہ کسی کی آواز۔ چائے بناتی ہوں، سانس لیتی ہوں، دعا کرتی ہوں، یہ لمحے نا مجھے بہت سکون دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد لسٹ، پہلے نمبر پہ 10-12 کام لکھتی ہوں۔ اگر میں نہیں لکھ سکتی نا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے لکھنے کا، رات کو ادھورے جو کام ہوتے ہیں، کچھ بھی رہ جاتا ہے، تو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتی ہوں کہ اب میں نے یہ 3 بڑے کام کرنے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے پہلے کر سکتی ہوں۔ بس اپنے آپ کو نا ترتیب دیتی ہوں، تو ایک وقت میں ایک کام۔ اب میں خود کو میں نے ٹرین کیا، اگر میں کچن میں ہوں تو صرف کچن میں رہوں گی، یعنی کہ اگر ملٹی ٹاسک کرنی ہے تو کچن کے کرنے ہیں، کچن کے ساتھ، یعنی کہ برتن دھو رہی ہوں تو ساتھ کھانا بن رہا ہے، یہ نہیں کہ کچن کے باہر کے کرنے ہیں۔ پھر اگر فون ہے تو فون پر صرف، اب ذہن کم میرا پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، اور میں نے دن کے آخر میں نا پھر خود کو مطمئن محسوس کیا۔ اور نمبر 4 پہ توانائی پہلے، ذمہ داری بعد میں۔ میں نے یہ سیکھا کہ اگر جسم تھک جائے نا تو کام کو رک جانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تھک بھی گئے ہیں، لگے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم
تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری بس ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم تھک گئے ہیں، تھوڑا ریسٹ لے لیں، تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کر لیں، تھوڑی دیر لیٹ لیں، ہمارے مائنڈ کو فریش کر لیں، بچوں کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں، خود کو فریش کر لیں۔ اگر ہم اس طرح خود کو ریسٹ دیں گے نا تو ہم خود کو تھکائیں گے نہیں۔ نمبر 5 پہ موبائل کے لیے وقت مقرر کرنا۔ اب میں نے موبائل کے لیے نا وقت رکھ دی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، میسج آیا، نوٹیفیکیشن آیا، اس کو دیکھتے دیکھتے ہی بس ابھی میں اٹھتی ہوں اور وہ ابھی جو ہے ایسے ہی آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، موبائل چیز ایسی ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے اس کو کھولتے ہیں اور پھر اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ اپنے کاموں کو بھول جاتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہماری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ تو موبائل کے لیے پھر جو اس کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہے، میسج وغیرہ، اس کی بیل بند کر دیں۔ صرف ضروری فون کے لیے آپ بیل آن رہنے دیں، باقی یہ چیزیں بند ہوں گی تو ہمارا مائنڈ بھی ادھر نہیں جائے گا۔ اور اپنا ایک ٹائم فکس رکھیں، جب آپ فری ہو جائیں، بالکل آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، جو آپ کا فری ٹائم ہے اس میں آپ بیٹھیں، کام کے بیچ میں نہیں۔ اس طرح یہ کہ ہمارے کام جو ہے نا لمبے نہیں ہوں گے، ٹائم ہم سے مینیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 6 پہ چھوڑنا سیکھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہم پرفیکٹ کر لیں، اپنے گھر کو، ہر چیز، کبھی برتن رہ جائیں، کبھی صفائی، یا کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے کبھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک دن میں آپ پوری صفائی بھی پرفیکٹ کر لیں، ہر برتن بھی آپ کے سارے سمیٹے جائیں، کپڑے بھی دھل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی آپ انسان ہیں، آپ بھی تھکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بھی خود کو سمجھایا کہ میں انسان ہوں، میں تھکتی ہوں، تو اگر میں تھک گئی ہوں کوئی بات نہیں، میں نے ریسٹ لینا ہے۔ اگر کچھ کام رہ گیا ہے تو ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کرنی ہے ضرور، لیکن کبھی ایسا ہے کہ میں تھکی ہوں، میں نہیں کر پا رہی، تو بس اوپر سے جتنے مین جو کام ہوتے ہیں وہ کر لیے۔ یہ جیسے آپ گھر کو سیٹ کر لیں، اس سے بھی آپ کا گھر نا بہت بہتر لگتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ مدد مانگنا کمزوری نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں، خود کو تھکا رہے ہیں، گھر والوں کو نہیں کہیں گے، خود تھک رہے ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ تو ہمیں اپنے گھر میں ہمارے بچے ہیں، شوہر ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہماری بس ہو گئی تو ہم کہہ دیں کہ یہ برتن اب ہم سے نہیں اٹھائے جا رہے، یہ کام یہ ہم سے اب نہیں ہو رہا۔ ایک دوسرے سے مدد مانگنا نا کمزوری نہیں ہے، یہ تو ایک برکت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت ہے۔ نمبر 8 پہ دن میں کاموں کے درمیان چھوٹے چھوٹے وقفے لیں۔ وقفے لینے سے مراد کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح ناشتے کے ٹائم سے جب ہم اٹھتے ہیں اور بس کچن میں گئے ہیں، کچن کو دیکھ لیا، کچن کو صاف کر لیا، اس کے بعد پھر ہمارے دن کی جتنی بھی روٹین ہے، کھانا بننا ہے، جو بھی کام کرنے ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ریسٹ بھی کرنا ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے سے وقفے لینے چاہیے۔ اگر ہم تھک گئے ہیں تو تھوڑی سی بریک لے لیں۔ آپ اگر کھانا بنا رہی ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ آگ بند کریں، آپ کو پتا ہے کہ اب میری بس ہو رہی ہے، آپ پانی کا گلاس لیں، اندر جائیں، 5 سے 10 منٹ کے لیے کمر کو سیدھی کریں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں، پانی پئیں یا بچوں کے ساتھ بات کریں۔ اس طرح آپ کا جو تھوڑا سا مائنڈ ہے نا وہ ریلیکس ہوگا، اور جو چھوٹے چھوٹے جو وقفے ہوتے ہیں نا آپ کو ذرا نا سکون دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ٹائم میں مسلسل 5 سے 6 گھنٹے مسلسل کام کریں گی تو وہ بالکل تھک جائیں گی۔ اسی طرح میں نے بھی اپنے آپ کو سوچا اور اپنے اوپر یہ اپلائی کیا، اب میں تھوڑے تھوڑے سے نا وقفے لیتی ہوں، کبھی پانی کے لیے، کبھی فروٹ کے لیے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھ لیتے ہیں، تو ہر چیز پڑی ہے، پانی پینے کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا، فروٹ کھانے کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ہم نے اپنے لیے ٹائم نکالیں کہ ہم اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے یہ کھایا ہے، تو اب جا کے نا میں تھوڑی دیر یہ کھا آتی ہوں اور تھوڑا سا ریسٹ کر آتی ہوں۔ تو اس طرح ہماری لائف نا اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 9 پہ دن کا احتساب کریں اور شکر کریں۔ ظاہر ہے اب ہمارا دن گزر جاتا ہے، رات کو ہمیں کیا چاہیے، ہم بستر پر لیٹے ہیں تو ہمیں اپنے دن کا دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، اور جو کیا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہمت دی، صحت دی تو ہم نے یہ سب کچھ کیا نا، تو اس چیز کا شکر ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ رات کو جب ہم اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں نا تو ہمارا جو دل ہے نا وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 10 پہ نا ہفتے میں ایک دن صرف میرے لیے، میں نے ہفتے میں ایک دن صرف اپنے لیے اب مقرر کر لیا ہے۔ اس میں کوئی صفائی نہیں، کھانا اگر بننا ہے تو ٹھیک ہے، مین کام جو ہے وہ ضروری کام کر لیے، اور بس اس دن پھر میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا۔ اسی طرح جو مین میرے کام ہے نا وہ میں نے کرنی ہے۔
تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری بھی لائف ہے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے. جیسے ہر انسان کی چھٹی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہماری ہاؤس وائف کی بھی ایک ریسٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں کرنا، کھانا نہیں بنانا ہے. ظاہر ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بچوں کو بھی کھانا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. بس ایسے کام جیسے تھکا دینے والے، جیسے اس دن کپڑے آپ واش نہ کریں، اس دن آپ صفائی نہ کریں. بس یہ کہ خود کو ریلیکس رکھیں. اور پھر وقت کا دباؤ اور احساس گناہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب میں کچھ چھوڑ دیتی تو میرے دل میں ایک گلٹ سا اٹھتا تھا کہ کاش یہ بھی کر لیتی، وہ بھی ہو جاتا. مگر اب نا وہ چیز میں نے ختم کر دی ہے. اب میں کہتی ہوں کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں. کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے. ہر دن کامیاب نہیں ہوتا. کبھی کبھی بس ایک جو ہوتا ہے نا لمحہ، یہ اچھا گزر بھی جائے تو بہت ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کام کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور خود سے محبت کریں. وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے. میں نے آخرکار سمجھ لی ہے کہ خود سے محبت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب میں خود سے محبت کرتی ہوں تو مجھے خود میں سکون پیدا ہوتا ہے. خود سے محبت کرنا کیا ہے؟ خود کا خیال رکھیں. خود کا اہمیت خود کو دیں گے تو باقی آپ کو اہمیت دیں گے نا. اب میں جان چکی ہوں کہ وقت ہاتھ سے نکلتا نہیں، ہم اپنی توجہ کھول دیتے ہیں. زندگی میں سب کچھ مکمل ہونا ضروری نہیں، بس دل کو مطمئن ہو. جب ہمارا دل مطمئن ہوگا نا تو ہمیں سکون ہوگا. اب میں ہر رات یہ سوچ کر سوتی ہوں کہ میں نے کوشش کی اور یہی کافی ہے. میں نے وقت کو نہیں، خود کو سنبھال لیا. جب عورت خود کو سنبھال لیتی ہے نا تو پھر وقت بھی اس کی قابو میں آ جاتا ہے. تو آپ بھی نا خود کو سنبھالنا سیکھ جائیں. ہوپ فلی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی اچھا سا لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو کیسے ٹاپکس چاہیے. ہوپ فلی کہ اچھی لگی ہوگی. جلدی سے لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.